اور انہوں نے جہاں بہت ساری باتیں صنعت کے حوالے سے کی، وہاں انہوں نے ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے اوپر بھی روشنی ڈالی، اور ہم ان کے تمام ریلیٹر پورے پاکستان کے ہم ان کے مشکور ہیں کہ انہوں نے ریئل اسٹیٹ سیکٹر کی زبوں حالی کے بیان کی۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ آصف نثار، کروڑوں درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل مبارک پر۔ آخری عشرہ رمضان المبارک کا شروع ہونے کو ہے۔ بہت سارے دوست بھائی اعتکاف کی نیت کر کے آخری عشرے میں بھرپور رحمتیں اور نعمتیں سمیٹنے کی تیاری کر رہے ہیں، اور جس وقت آپ یہ ویلاگ دیکھ رہے ہوں گے شاید وہ سب دوست اعتکاف میں بیٹھے ہوں گے۔ دوستو، پچھلے ہفتے ایک بڑی دھماکے دار پریس کانفرنس دیکھی گئی یونائٹڈ گروپ کے چیئرمین جناب ایس ایم تنویر صاحب کی جانب سے، جس میں انہوں نے ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے حوالے سے جو حکومت وقت ہے اسے کیا اقدامات کرنے چاہیے تھے اس پہ روشنی ڈالی۔ بہتر تو یہ ہوتا کہ کوئی بہت بڑا ڈیولپر پاکستان کا یا کوئی ریئل اسٹیٹ سیکٹر سے جو ان کی فیڈریشنز ہیں یا ان کی ایسوسیشنز ہیں ریئل اسٹیٹ سیکٹر کی، ان کے عہدیداران اس طرح کی گفتگو یا اس طرح کا کوئی پریس کانفرنس کرتے، لیکن ایسا نہیں ہو سکا، اور ہمارے ایک صنعت کار دوست بھائی بزرگ انہوں نے یہ پریس کانفرنس کی، اور انہوں نے جہاں بہت ساری باتیں صنعت کے حوالے سے کی، وہاں انہوں نے ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے اوپر بھی روشنی ڈالی، اور ہم ان کے تمام ریلیٹر پورے پاکستان کے ہم ان کے مشکور ہیں کہ انہوں نے ریئل اسٹیٹ سیکٹر کی زبوں حالی کے بیان کی، اور اس کی ریوائول کے لیے کیا بہتر اقدامات ہو سکتے ہیں اس پہ روشنی ڈالی۔ انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں جو ہے وہ 236 کے اور 236 سی جو کہ سیلر، خریدار اور فروخت کنندہ اور جو پرچیزر ہے اس کے اوپر حکومت کی طرف سے بھاری بھرکم لگائے گئے، اس کے ختم کرنے کی بات نہیں کی۔ انہوں نے کہا جی آپ 1% ٹیکس 236 کے اور 236 سی لیں۔ سٹامپ ڈیوٹی کی مد میں آپ 1% آلریڈی ٹیکس لے رہے تھے، اس کے بعد آپ نے کارپوریشن کا بھی 1% ٹیکس لگایا، وہ بھی جو ہے وہ دوست انہوں نے کہا کہ جی لوگوں سے آپ لے رہے ہیں، وہ بھی لوگ دینے کو تیار ہیں، اور جو سب سے جو ظالم ٹیکس ہے وہ ہے 7E، اسے فل فور آپ ختم کر دیں۔ اگر یہ اور فائلر، نان فائلر، لیٹ فائلر کی جو شکس ہیں اس کو اس طرح کر دیں، یا فائلر یا نان فائلر، تو بہت سارا سرمایہ جو ہے وہ لوگ تیار بیٹھے ہیں ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں انویسٹ کرنے کے لیے۔ دوستو، یہ وہ باتیں تھیں جو حکومت وقت کے سامنے انہوں نے رکھیں، اور اب یہ چہم گوئیاں ہو رہی ہیں مختلف حلقوں میں کہ شاید حکومت نے اس پہ کام دھر لیے ہیں اور اس کے اوپر کام ہو رہا ہے، اور ان قریب ہی کہ شاید کوئی جو ہے وہ بہت جلد جو ہے وہ اس پہ عمل درآمد کے لیے کوئی کمیٹی بنائی جائے، ریفارم کمیٹی بنائی جائے گی، اور اس کے بعد یہ سارے مطالبات کو دیکھا جائے گا، اور جو بڑے جائز اور بڑے زبردست مطالبات رکھے ہیں احسن تنویر صاحب نے جو کہ ایک صنعت کار ہیں، ان کی طرف سے یہ مطالبات سامنے آئے ہیں، اور انہوں نے یہ یقین بھی دلایا ہے کہ حکومت جو ہے وہ بڑی سنجیدہ ہے ان سارے معاملات پہ۔ 236 کے اگر 1% ہو جاتا ہے اور 236 ہی 1% ہو جاتا ہے، 7E ٹیکس ختم ہو جاتا ہے، سٹیمپ ڈیوٹی آلریڈی جو صوبے کا ٹیکس ہے وہ 1% آلریڈی پنجاب گورنمنٹ لے رہی ہے، اور 1% جو ہے وہ کارپوریشن ٹیکس بھی 1% ہی لے رہی ہے، تو یہ ملا کے ٹوٹل جو ٹیکس ہیں وہ 4%، 4 ٹیکس بنیں گے سیلر اور پرچیزر کی اینڈ پہ۔ سیلر کا اپنا ایک ٹیکسز کا شیڈول ہے اور بائر کا علیحدہ سے ایک ٹیکسز شیڈول ہے۔ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو یقین مانیے گا ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں بہت زیادہ پوٹینشل ہے پاکستان میں۔ جو لوگ پچھلے 3 سالوں میں پاکستان سے سرمایہ باہر لے کر گئے اور وہاں پہ انہوں نے جا کے ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کیا، اور ان کے لیے بڑا اچھا ایک دروازہ کھل جائے گا ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں پاکستان میں دوبارہ انویسٹمنٹ کا۔ تو یہ بڑی اچھی اور بڑی زبردست پریس کانفرنس تھی۔ اس کے بعد جو ہے وہ تمام ڈیولپرز اور تمام ریلیٹر جو ہے وہ اس کی ان کے اس پریس کانفرنس میں ریئل اسٹیٹ سیکٹر کی زبوں حالی اور اس پہ جو انہوں نے تجاویز دی ان سب کو آن کر رہے ہیں، اور اگر ایسا حکومت کر لیتی ہے تو یقین مانیے گا ریئل اسٹیٹ سیکٹر کا رکا ہوا پہیہ جو ہے، جیم پہیہ جو ہے وہ کئی عرصے سے جیم ہے،
پچھلے 3 سالوں سے یقین مانیے گا کہ جس دوست نے جس جگہ بھی انویسٹ کیا وہاں پہ اس کو پروفٹ حاصل نہیں ہوا، اور چند ایک جگہ کے، تو لہٰذا یہ بڑی زبردست ایفرٹ ہے. میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جی، چیئرمین صاحب کو، یونائٹڈ گروپ کے، جو کہ کافی بڑے صنعت کار ہیں، احسن تنویر صاحب. یقیناً آپ جو ہے وہ قابل ستائش ہیں. آپ نے ایک آواز بلند کی ریگولیٹر کے لیے. تمام ڈی ایچ اے لاہور اسٹیٹ ایجنٹ ایسوسیشن آپ کی مشکور ہے. آپ نے ایک اچھے پلیٹ فارم پہ، ایک بڑے پلیٹ فارم پہ یہ مدعا رکھا. دوستو انشاءاللہ تعالیٰ اپکمنگ ڈیز میں رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے، اس کے بعد عید کی آمد ہے. لیکن مجھے لگتا ہے اس بار پردیسی بھائی جو ہے وہ عید کرنے شاید پاکستان نہ آ سکیں. ہم ان کے لیے بھی دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور جو فلائٹس وغیرہ رکی ہوئی ہیں وہ فوری بحال ہوں اور وہ اپنے وطن واپس آئیں، عید کریں اور اس ملک کی خوشحالی کے لیے اپنا رول ادا کریں. دعا میں یاد رکھیے گا، اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.